الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں مدرسوں سے بچوں کو بلا کے قرآن ختم کراتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ تم خود کرو، گھر والے پر بیٹھ کے پڑھو۔ عمرے کی نیت تو میں نے دل میں کی، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر لبیک نہیں پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، اللہ کچھ تو پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں نسوار رکھنا ڈبل حرام ہے۔ میں نے اپنے والد جو زندہ ہیں 1,00,000 کلمہ پڑھ کے وقف کیا ہے، اس کا اجر ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ مجھے سمجھ ویسے نہیں آتی، وقف کیا ہے کیا معنی؟ سٹور کر دیا ہے آپ نے اس کو؟ چابی آپ کے پاس ہے یا والد کے پاس ہے؟ بہرحال یہ کہہ دو کہ اللہ اس کا ثواب تمہارے والد کو دے۔ تین سال ہو گئے میری منگنی کو، دعا کریں کہ شادی ہو جائے، تم پیسے شیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی۔ بھوکے ننگے کو کون دیتا ہے؟ 20 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوا۔ بیوی کو خاوند نے کہا کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ رات گزار لو، چونکہ میں تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اب عورت کو نفرت ہو گئی ہونی چاہیے کہ ایسا بے غیرت اور دیوس آدمی ہے جو بیوی کو کہتا ہے کسی اور کے پاس جا کے رات گزارو۔ بھئی تمہیں اولاد کے قابل نہیں ہو تو علاج کرواؤ۔ آج کل تو علاج کوئی مشکل نہیں ہے، جدید میڈیکل سائنس میں بالکل علاج ہوتا ہے۔ ہمارے ہوٹل کی کھڑکی سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں، چھوٹے بچے ساتھ، خواتین کمرے میں، باہر ان کو بھی چاہیے کہ باہر نکل کے صفوں کے پاس آئیں، یہ نہیں کہ کمروں میں بیٹھ کے پڑھتی رہیں۔ کمرے میں تو ویسے ٹیلی ویژن لگا لو تو سارا مکہ بھی نظر آئے گا، امام بھی نظر آئے گا، صفیں بھی نظر آئیں گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا لیا کرو ماشاءاللہ۔ جب نیت کرو گے تو یہی دل میں نیت ہوگا کہ خلف امام ٹی وی، اللہ اکبر۔ کیا عجیب لوگ ہیں۔ اور یار چند دن کے لیے آئے ہو، تمہیں اب مسئلے ہو گئے ہیں جی، بچے ہیں، بچوں کی تکلیف تھی تو کیوں تشریف لے آئے ہو؟ نہ لے آتے بیوی کو نہ بچوں کو، لے آئے ہو تو ان کو لے آؤ۔ دیکھا نہیں ہے لوگ 2-2 3-3 بچے اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ ہم حج عمرے کا کام کرتے ہیں، اپنے ٹور میں شیعوں کو بھی لے آئیں، بہتر تو ہے کہ نہ لے آئیں، تاکہ وہ یہاں آ کر جو صحابہ کو سب کریں گے اس گناہ میں تم بھی شریک ہوگے، کیونکہ وہ لوگ تو مدینہ شریف جا کر ابو بکر و عمر علیہ السلام نہیں پڑھتے اور نعوذ باللہ تبرہ بھی کرتے ہیں۔ میری بیوی سے مجھے اللہ نے 5 لڑکیاں دی ہیں، ابھی بھی امید ہے اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ لڑکی دے یا لڑکا دے، اللہ کا شکر کیا کرو۔ لڑکیوں پر نہ شکری کافروں کا کام ہے، مومن کو تو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات یاد بھی رکھو، آج کل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لڑکیاں پیدا ہونا تو لوگ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں، آئندہ لڑکی پیدا ہوئی نا اسے طلاق۔ حالانکہ ان پاگلوں کو پتہ نہیں ہے لڑکی یا لڑکا خامند کی جرثوم سے ہوتا ہے، عورت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ عورت تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو وہ کہاں سے لڑکا لے کر آئے بیچاری؟ تم اپنا علاج کرواؤ۔ میری مدت حیض 9 دن ہے، تیسرے دن اور 7ویں دن خون نہیں ہوتا، تو اگر اس میں شوہر خواہش پوری کرنا چاہے تو حرام ہے جب تک آپ کے 9 دن نہ گزریں۔ آپ کے 9 دن گزر جائیں، پاک ہو جائیں، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولوی کا نہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ۔ جب تک پوری پاکی نہ ہو، اور پوری پاکی کا معنی اس کے پورے دن گزرے، تسلی کر لے، غسل کرے، پھر میاں مل سکتا ہے۔
اور حیض کے دنوں میں خاوند صاحب کو جو ملتے ہیں نا، اسی سے ایڈ کی بیماری لگتی ہے، اگر لگ گئی نا پھر ساری زندگی ہسپتال میں پڑے رہو گے۔ یہ ایڈز کیوں پھیلا ہے؟ اسی سے تو پھیلا ہے کہ لوگ غلط اعمال کرتے ہیں۔